میں سادگی سے تیار ہو کر اس کمرے میں بیٹھی تھی۔ میرا کچھ دیر بعد نکاح ہو رہا تھا۔ میرے دماغ میں اپنی بیٹیوں کی فکر سوار تھی۔ ویسے تو گھر میں آتے ہوئے اپنی بیٹیوں کو کھانا بنا کر دے آئی تھی۔ میری بڑی بیٹی اب 14 برس کی ہو چکی تھی اور وہ گھر کا کام کاج کر لیتی تھی۔ جب بھی میں 3 روز کے لیے گھر سے غائب ہوتی، بیٹی کو سمجھا دیتی تھی، وہ گھر کا کام سنبھال لیتی تھی اور اپنی چھوٹی دونوں بہنوں کو کھانا وغیرہ بھی بنا کر دیتی تھی۔ مگر میں ماں تھی، فطری طور پر میرے دماغ پر بھی ان کی فکر سوار رہتی تھی۔ میرا مسلسل ہر دوسرے ماہ 3 روز کے لیے گھر سے غائب ہونا میرے ارد گرد والوں کو اور بچوں کو ٹنکا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ لوگ چونک کر اس معاملے میں دخل دیتے، میں سب کو کام چھوڑ دینا چاہتی تھی۔ آج آخری بار میں نکاح متا کے لیے آئی ہوئی تھی۔ میرا نکاح ایک بوڑھے مرد کے ساتھ ہو رہا تھا جس کی عمر 70 سال کے قریب تھی۔ میں نے اس مرد کو نہیں دیکھا تھا۔ رازداری سے ہمارا نکاح متا کروانے کے والے ایجنٹ نے مجھے اس بوڑھے کے بارے میں تفصیلات بتائی تھی۔ فون پر کہنے لگا، بوڑھا 6 روز کے لیے 6 لاکھ دینے کو تیار ہے، بس اسے ایک صحت مند توانا عورت کی ضرورت ہے۔ میں نہیں جانتی تھی اس بوڑھے کی کیا مجبوری تھی، وہ کوئی کیوں عارضی نکاح کرنا چاہتا تھا، مگر یہ نکاح میری اشد ضرورت تھی۔ 6 لاکھ کا سن کر میں فوراً نکاح کے لیے تیار ہو گئی۔ میں اب ویسے بھی کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر کے گھر چلانا چاہتی تھی اور ہر دوسرے تیسرے ماہ پیسہ بنانے والے کسی انجان مرد کے ساتھ 3 دن کا نکاح کرنا اب میرے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ میں اپنے مرحوم شوہر سے وفاداری کا ہر وقت دعویٰ کرتی تھی، اس کی موت کے بعد دوسری شادی نہیں کی اور اپنی 3 معصوم بیٹیوں کو بھی تنہا پالا تھا، مگر دوسری جانب میں اتنی مشکل کا شکار ہو چکی تھی کہ پیسہ کمانے کے لیے ایک تو کیا نہ جانے کتنے انجان مردوں کے ساتھ نکاح کر کے میں اپنے مرحوم شوہر سے بھی بے وفائی کر رہی تھی، بلکہ خود میرا دل مردہ ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے ہر قسم کے مردوں کو برداشت کرنا پڑتا تھا۔ 3 روز کے لیے مجھے اپنے نکاح میں لینے والے چند مرد تو ایسے تھے جن کی دی گئی تذلیل مجھے بھولتی نہیں تھی۔ میں نہایت خوبصورت عورت تھی، بالکل جوان اور اپنی عمر سے کہیں چھوٹی لگتی تھی۔ کوئی مجھے دیکھ کر نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں 40 برس کی تھی۔ میں اب بھی چاہتی تو کسی مرد سے شادی کر کے عزت سے اپنا گھر بسا سکتی تھی، مگر میں کسی مرد سے ساری عمر کے لیے جڑنا نہیں چاہتی تھی۔ مجبوراً میں نے یہ راستہ اختیار کیا تھا، مگر اب تک میں تھک چکی تھی۔ اس بوڑھے کے بارے میں سنا تو یہی سوچ کر چلی آئی کہ 6 لاکھ ایک ساتھ مل جانے پر میں کمائی کا کوئی مستقل انتظام کر لوں گی۔ میں نہیں جانتی تھی میری یہ آخری کوشش میری سنگین غلطی ثابت ہونے والی تھی۔ میں شروع میں اپنی مجبور ہونے کے باوجود بہت محتاط رہی تھی اور ہر بار نکاح کرنے سے پہلے مرد کے بارے میں اچھے سے چھان پھٹک کر لیتی تھی، مگر اس بار جلد بازی میں اور ڈھیروں پیسہ کمانے کی لالچ میں نے بوڑھے کے بارے میں کوئی معلومات حاصل نہ کی اور فون سنتے ہی اگلے روز یہاں آ گئی۔ اب سادگی سے تیار میں نکاح ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ میں الجھی ہوئی تھی، اس بات 3 کی بجائے 6 روز کی بات ہوئی تھی۔ میری بڑی بیٹی بہت گم گو اور سر جھکا کر رہنے والی بچی تھی، مگر چھوٹی دونوں کو اب میرا تن 3 دن گھر سے باہر کھٹکانے لگا تھا۔ وہ مجھ سے سوال کرنے لگی تھی اور ناگواری کا اظہار کرتی تھی۔ میں جانتی تھی بچیاں اب اسکول جانے والی ہو گئی تھی، ان کی عمر بڑھ چکی تھی۔ میرا 3 دن کے لیے غائب ہو جانا میری بیٹیوں کو شک میں مبتلا کر رہا تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ میں کسی ناجائز کام میں مبتلا ہوں، کیونکہ میں نے اپنی بیٹیوں کو کبھی حقیقت نہیں بتائی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی نکاح متا حلال عمل نہیں ہے۔ پہلے سے متعین مدت طے کر کے کیا جانے والا نکاح سراسر ناجائز ہوتا ہے اور نکاح متا میں ایسا ہی ہوتا ہے، وقت مقرر کر لیا جاتا ہے اور اس مقرر وقت پر خود بخود طلاق ہو جاتی ہے۔ نکاح متا کو اسلام سے قبل جائز نکاح مانا جاتا تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر نکاح متا کو ناجائز اور قیامت تک حرام قرار دیا تھا۔ اپنے دل کی تسکین اور خود کو جھوٹی تسلی دینے کے لیے میں نے نکاح متا کرتی تھی، مگر میرے دل میں اندر کہیں یہ خیال اکثر سر اٹھاتا تھا کہ میں نکاح کے نام پر وہی گناہ کر رہی تھی جس گناہ سے بچنے کے لیے میں خود کو ہر بار 3 روز کے لیے ایک انجان مرد سے باندھ لیتی تھی۔ میرے حالات میری نظر میں اتنے برے تھے کہ میرے پاس نکاح متا سے پیسے کمانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ تھا، مگر یہ خود کو بری کرنے کی کوئی معقول دلیل نہیں تھی۔ میری بیٹیاں ذہین اور آج کے دور کی لڑکیاں تھیں۔ اگر میں انہیں اس نکاح کے بارے میں بتا بھی دیتی تو وہ اس پر سوال اٹھاتی۔ جو کام ناجائز ہو اسے چاہیے جس مجبوری میں بھی کیا جائے وہ ناجائز ہی رہتا ہے۔ اس لیے میں کبھی چاہ کر بھی اپنی بیٹیوں کو یہ سچ نہیں بتا پائی کہ میں ناجائز تعلقات نہیں بناتی تھی، بلکہ انجان مردوں کے ساتھ 3 راتیں گزارنے کے لیے نکاح متا کرتی تھی۔ دوسرے الفاظ میں یہ بھی جسم فروشی تھا، اور یہی بات مجھے زبان بند رکھنے پر اکساتی تھی، حالانکہ میں اپنی بیٹیوں کی آنکھوں میں اپنے لیے شک دیکھ چکی تھی۔ انہیں اپنی ماں فحشہ لگنے لگی تھی۔
मैं परेशान सी सोचों में गुम बैठी थी। निकाह करवाने वाले मर्द ने मुझे बुलाया। मैं झट झटक कर उसके बुलाए पर उठकर चली गई। निकाह हुआ तो मैदे के ऐन मुताबिक 6 लाख की रकम तय पाई। मैंने निकाह होते ही तवील गहरा सांस भरा। पहली बार 3 के बजाय मुझे 6 रोज के लिए एक अनजान मर्द के पास जाना था, और मर्द भी ऐसा जिसे मैंने देखा तक नहीं था। मैंने निकाह के दौरान भी अपने होने वाले शौहर को नहीं देखा था, क्योंकि मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे सारी उम्र उसके साथ नहीं रहना था। मेरी दिलचस्पी उन पैसों में थी जो मुझे मिल चुके थे। निकाह की मुद्दत तय पा चुकी थी। 6 रोज के बाद मैं उस बूढ़े से आज़ाद हो जाती, तब अपने घर जा सकती थी। मैं वक्त से पहले आज़ादी का सोचते हुए मतलूबा गाड़ी में जाकर बैठ गई। जब तवज्जो दी तो ठटक गई। गाड़ी में कोई जवान लड़का मौजूद था। पूछने पर उसने बताया कि वो उस बूढ़े का ड्राइवर है। कहने लगा, मालिक तो निकाह होते ही दूसरी गाड़ी में घर की तरफ रवाना हो चुके हैं। उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है कि आपको घर पहुंचाऊं। मैं हैरान हो गई। मुझे हमेशा मर्द खुद ले जाते थे और ज़्यादातर घर ले जाने की बजाय किसी होटल या आरजी ठिकाने का इंतखाब करते थे। उस बूढ़े ने मुझे अपने साथ घर ले जाना गवारा नहीं किया था। उसका ड्राइवर मुझे गाड़ी में घर ले गया। मुझे निकाह के बाद पहली बार तब बूढ़े की हरकत खटकने पर मजबूर कर गई, मगर मैंने ये सोचकर तवज्जो नहीं दी कि अमीर मर्द के लिए यकीनन मुझ जैसी औरत को अपना शाना बिशाना लेकर घर तक जाना आसान नहीं होगा। पहली बार मेरे दिमाग ने यह सवाल उठाया था कि आखिर बूढ़े ने मुझसे निकाह क्यों किया था। अगर उसे बाकी मर्दों की तरह वक्त गुजारी और तस्कीन चाहिए होती तो यकीनन वो मुझे किसी होटल में ले जाता और चंद रोज गुजारने के बाद छोड़कर चला जाता, मगर उसका ड्राइवर मुझे बाइज्जत तरीके से घर पहुंचा गया। मैं उस आलीशान घर में दाखिल हुई तो एक और मुलाजमा ने मुझे रास्ता दिखाया और एक कमरे तक पहुंचाया। मैं हर दूसरे कदम पर हैरान हो रही थी। मुझे वहां के मुलाजमीन ऐसे इतराम दे रहे थे जैसे मैं उस घर की मालकन हूँ। मैं ये सब समझ नहीं पा रही थी। मैंने इस इज्जत और इतराम को तो ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, क्योंकि मैं इस घर में चंद रोज़ के लिए आई थी। मुझे वापस लौट जाना था। मगर कमरे में दाखिल होते ही मेरी नज़र सामने मौजूद उस शख्स पर पड़ी तो एक लम्हे के लिए मेरी आंखें फटने वाली हो गई। वो निहायत बूढ़ा और बदसूरत मर्द था। उसके चेहरे पर चिपक के निशान थे। एक के बाद दूसरी नज़र उसके चेहरे पर डालना मुश्किल थी। मेरा दिल एक लम्हे के लिए लर्जा था। कमरे में सिर्फ यही बूढ़ा मौजूद था, जिसका साफ मतलब था कि मैं उसी के निकाह में आई थी। मुझे अब उसके सामने ना आने की हरकत समझ आई थी। वो नहीं चाहता था कि मैं उसे देखकर खौफ का शिकार हो जाऊं। बूढ़े ने मुझे बैठने का कहा तो मैं हवस बाख्ता सी सर झुकाकर एक तरफ बैठ गई। मेरा ये सोच सोचकर दिमाग खाली होने लगा कि मुझे 6 रोज़ उस बूढ़े के साथ गुजारने थे, जबकि यहाँ मैं एक लम्हे के लिए भी उसकी मौजूदगी में इत्मीनान से बैठ नहीं पा रही थी। उसे देखने के बाद मेरे दिल में अजीब सा खौफ और कराहत पैदा हुई थी। हालांकि ये आर्जी निकाह था और मैं जानती थी कि मुझे चंद रोज़ बाद बूढ़े से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता। मैं आम सी औरत थी। मैंने हर उम्र के हर शक्ल और सूरत वाले मर्द के साथ गुजारा किया था, मगर उस बूढ़े के चेहरे पर अजीब से निशानात थे जो उसे बहुत खौफनाक बना रहे थे। मैं जो 6 रोज़ उसके साथ गुजारने का सोचकर हौल रही थी, नहीं जानती थी कि कितनी बड़ी गलती कर आई थी और अब मेरा क्या इंजाम होने वाला था। अगर मुझे ज़रा भी अंदाज़ा होता तो शायद मैं इस घर में कदम रखने से पहले ही भाग जाती। बूढ़े ने मुझसे चंद बातें कही। कहने लगा, मैं बहुत असूल परस्त इंसान हूँ। ना मैं अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई काम बर्दाश्त करता हूँ, ना ही मैं अपनी बात की नफ़ी बर्दाश्त कर सकता हूँ। अगर मेरी बात से इनकार किया जाए तो मैं सख्त तरीन सज़ा देता हूँ। मैं बिल्कुल रहम नहीं खाता, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही रोज़ बावर करवा रहा हूँ। बूढ़े की बात पर मैं परेशान हुई। उसकी हसूर परस्ती का तो मुझे यहीं से अंदाज़ा हो गया था कि वो चंद रोज़ के लिए आई मेहमान औरत को भी अपने हसूल और घर के तौर तरीके बता रहा था और मुझे पहले दिन ये समझा रहा था कि मुझे कैसे उसके घर में रहना होगा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो मुझे निकाह मता करके नहीं लाया था, बल्कि लौंडी बनकर मैं उसके घर आई थी। मैंने उसके लबो लहजे को शिद्दत से महसूस किया था। हालांकि मैं पहले भी ऐसे मर्दों के साथ वक्त गुजार चुकी थी। कुछ मर्द आर्जी निकाह के करके मेरे साथ बिल्कुल बांदियों की तरह बर्ताव करते थे। दुनस जमाना और तजलील करना उनके मशागाइल में शामिल होता था, मगर इस बूढ़े का मुझ पर इस तरह से कामियत जताना मुझे नागवार गुजर रहा था।
میرا دل چاہا میں اسے ٹوک دوں، ایسے بتاؤں کہ میں اس کے گھر صرف 6 روز کے لیے آئی ہوں اور یہ صرف میری مجبوری نہیں تھی بلکہ اس بوڑھے کی بھی ضرورت تھی، ورنہ میں کبھی اس گھر میں موجود نہ ہوتی، مگر اس کا اتنا روب دبدبا تھا کہ میں اس کے آگے کچھ بول نہیں پائی اور سر جھکا کر سب سنتی رہی۔ میں تب اس کی باتوں کا مطلب نہیں سمجھ پائی تھی، میرا دماغ تو اپنے گھر پر اٹکا ہوا تھا اور میں جلد اس بوڑھے کے گھر سے آزاد ہونے کا سوچ رہی تھی۔ مجھے طلاق کی کوئی فکر نہیں تھی، نکاح مطاع میں جہاں متعین مدت کے بعد خود بخود طلاق ہو جاتی ہے، وہیں اگر مرد طے شدہ وقت سے پہلے اکتا جائیں اور عورت کو چھوڑ دے تو تب بھی عورت فارغ ہو جاتی ہے۔ میں دل میں دعا کرنے لگی کہ اس مرد کا مجھ سے جلد دل بھر جائے، حالانکہ میری سوچ بالکل ناممکن تھی۔ میں بے حد خوبصورت اور جوان عورت تھی، ممکن ہی نہیں تھا کہ اس بوڑھے جیسا بدصورت مرد مجھے وقت سے پہلے آزاد کرتا۔ اسے دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ مجھے دی اپنی رقم میں سے پائی پائی کا حساب مجھ سے لے گا، اور اس بوڑھے کے بارے میں میری صرف یہی سوچ بالکل سچ ثابت ہوئی تھی۔ اپنے گھر کے طور طریقے سمجھا کر اس بوڑھے نے مجھ سے اپنے پیسے کے لحاظ سے خدمت حاصل کی۔ ایک دن میرے ہوش ٹکانے لگ چکے تھے، وہ مجھے انسان کی بجائے کٹ پتلی سمجھتا تھا، میری انکار کو کسی خاطر میں نہیں لایا تھا۔ میری بیزاری پر الٹا سزا دینے کے لیے اس کا رویہ مجھ سے مزید بدتر ہو گیا۔ اسے محسوس ہو گیا کہ میں اس سے کراہت کا شکار ہوں۔ یہ بات بوڑھے کے لیے توہین ثابت ہوئی۔ وہ پہلے روز مجھ پر کچھ مہربان ہوا، مگر اس کے بعد اس کے انداز میں سختی آتی چلی گئی۔ وہ مجھ سے بات ایسے کرتا جیسے میں اس کی زر خرید غلام ہوں۔ میری اکتاہٹ بڑھ رہی تھی۔ بوڑھے کا رویہ دن بدن عجیب ہوتا جا رہا تھا، اس کی حرکتیں بہت مشکوک ہوتی تھی۔ اس کے رویے کے برعکس جب اس نے میرے لیے خوبصورت اور شوخ رنگوں کے لباس منگوائے تو میں ٹھٹک گئی۔ چند روز کے لیے آئی عورت کے لیے آخر وہ مرد یہ سب کیوں کر رہا تھا، جبکہ اس کا رویہ مجھ سے اتنا تضحیک آمیز ہوتا تھا، مگر کہنے لگا میں تمہیں اچھے اور خوبصورت لباس میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں بہت حسین تھی، میری خوبصورتی کی وجہ سے وہ بوڑھا مجھے مزید سجانے اور سنگار کروانے میں دلچسپی لینے لگا۔ بوڑھے کی فرمائش پر میں گھبرا گئی، مجھے اس سے اتنی الجھن ہونے لگی تھی کہ میں اس کی خاطر بہترین لباس پہننے کے تصور سے ہی ڈرنے لگی۔ مجھے اس بوڑھے سے اپنے حسن کی نہ تعریف چاہیے تھی، نہ ہی مجھ سے اس کا سراہنا برداشت ہوتا تھا۔ میں بری طرح پھنس چکی تھی، مگر اب میں جانتی تھی کہ اگر میں نے اس بوڑھے کو انکار کیا تو اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا، اس لیے بنا بحث کیے میں نے ایک لباس پہن لیا۔ وہ نہایت مہنگا گہرے رنگ کا لباس تھا۔ خوبصورت لباس زیب تن کرتے ہی میرا حسن دلکش کی مزید نکھر کر سامنے آ گئی۔ اپنے شوہر کی وفات کے بعد میں نے ہمیشہ ہلکے رنگوں کے لباس پہنے تھے۔ میرا لباس سادہ اور بہت سستا ہوتا تھا۔ میں ایک بد رنگ سی چادر اوڑھے رکھتی تھی اور ہر بار جب میں پیسوں کی خاطر نکاح مطاع کرتی تھی اس کے لیے ایک مریون رنگ کا لباس رکھا ہوا تھا۔ ہر بار وہی لباس پہن کر اب وہ لباس بھی اپنا رنگ کھو چکا تھا۔ بوڑھے کا دیا لباس پہن کر میں بہت خوبصورت لگنے لگی تھی۔ وہ مجھے مرعوب نظروں سے دیکھنے لگا، پھر مسکراتے ہوئے عجیب سے لہجے میں بولا کہ میں نے تمہیں بغیر کسی وجہ کے نہیں چنا تھا۔ کہنے لگا اس ایجنٹ نے جب تمہاری تصویر دکھائی تو تمہارا یہی حسن اور کشش مجھے مجبور کر گئی کہ میں تمہیں اتنی مہنگی قیمت دے کر اپنے گھر لے آیا ہوں۔ میں نے اس کی خوشی پر سر جھٹک دیا۔ میرے پاس اب وہ 2 روز بچے تھے۔ اس بوڑھے کی 2 دن کے لیے مجھے ڈھیروں خوبصورت لباس دینے کے پیچھے کیا منطق تھی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ وہ 2 روز بوڑھا مجھے خوش رنگ لباس میں سجا سورا دیکھ کر خوش ہوتا تھا۔ وہ اپنی اسی خوشی میں جب وہ مجھے توجہ دیتا تو میں اس سے گھن کھانے لگتی تھی۔ میرا دل اس سے اب بری طرح بیزار ہو چکا تھا۔ مجھے 2 دن بھی ایک طویل عرصہ محسوس ہونے لگا تھا۔ میں سر جھکا کر رکھتی تھی اور کوشش کرتی تھی کہ بوڑھے کو غصہ نہ دلاؤں اور یہ 2 دن سکون سے گزاروں۔ میں نے جیسے تیسے اس بوڑھے کو برداشت کیا اور 2 روز کے بعد تیاری باندھ لی۔ اپنے پیسوں کے علاوہ میں نے اس بوڑھے کا دلایا کوئی بھی سامان اپنے ساتھ رکھنا گوارا نہیں کیا۔ اس کے دیے تحفے تحائف میں کسی صورت قبول نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے 2 دن رزق برق لباس بھی نہایت مجبوری میں پہنے تھے، کیونکہ میں اس عالیشان گھر میں رہائش کے آخری دن مشکل نہیں جوڑانا چاہتی تھی۔ مگر میرے ہوش تو تب اڑے جب میں اس گھر سے نکلنے لگی تو مجھے دروازے پر ہی ملازم نے روک لیا۔ بوڑھا اس وقت گھر پر نہیں تھا۔ میں نے غصے سے چوکیدار کو دیکھا اور اپنے وہ مالک کے نکاح مطاع سے واقف نہیں تھا۔ شاید اسے لگتا تھا کہ میں باقاعدہ شادی کر کے اس گھر میں آئی ہوں۔
मैंने चौकीदार को समझाने की कोशिश की, मगर उसने कहा कि मुझे अपने मालिक की तरफ से ऐसा कोई हुक्म नहीं मिला, इसलिए मैं तुम्हें इस घर से बाहर कदम नहीं रखने दूंगा, वरना मेरी नौकरी भी जा सकती है। मैं जिद्द करके रह गई। मैं पहले ही 6 रातें इस बूढ़े मर्द के साथ गुजार चुकी थी। वो मेरा छठा रोज़ था और निकाह में तयशुदा वक़्त के हिसाब से मैं उस रोज़ सुबह अपने घर वापस जा सकती थी, मगर चौकीदार मुसलसल बहस करता रहा। एक तरफ सीट पर जाकर बैठ गया। उसने मेरे लिए दरवाज़ा नहीं खोला। मैं बेबसी से वापसी अंदर जाकर बैठ गई और बूढ़े का इंतज़ार करने लगी। पूरा दिन गुजरा। जब बूढ़ा घर लौटा तो मैंने संजीदगी से दरख्वास्त की कि वो अपने चौकीदार को बोल दे वो मुझे घर से जाने दे। मैंने कहा मेरे घर में मेरी बेटियां अकेली हैं, मेरा इंतज़ार कर रही होंगी, मेरा घर जाना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी मेरा वक्त पूरा हो चुका है, मैंने जितनी रकम ली थी उतना वक्त गुजार लिया है। मेरी बात पर बूढ़ा इत्मीनान से मुझे देखता रहा और तब उसने मुझे जवाबन जो बात की वो मेरे होश उड़ा कर रख गई। कहने लगा मैंने तुमसे निकाह मता नहीं किया, तुम्हारी नज़र में यह आर्जी निकाह था और मुद्दत तय हो गई थी, मगर मैंने ऐसा कुछ तय नहीं किया। मैंने ये निकाह हमेशा के लिए किया था और अब तुम्हारी बीवी हो और तुम मेरी बीवी हो, इस घर से बाहर कदम नहीं रख सकती। मैं तुम्हें कभी इस घर से जाने की इजाज़त नहीं दूंगा। ये बात सुनकर मेरे तो टकाने होश उड़ गई, मेरे सर में धमाके होने लगे। मैं हका बका सी इस चिचक ज़दा चेहरे वाले बूढ़े मर्द को देख रही थी। मुझे इस रोज़ पहली बार उसका इत्मीनान समझ आया था। वो इसलिए मेरे लिए इतनी खरीदारी करता रहा था और अपने घर के असूल मुझे याद करवाता रहा था, क्योंकि वो मुझे हमेशा के लिए अपने घर लाया था। मैं इस धोखे पर बुलबुला कर रह गई। मैंने चीखते हुए बूढ़े से कहा मेरा इसकी सोच से कोई लेना देना नहीं है। मैंने पैसों पर निकाह मता किया था। मेरी 3 मासूम बच्चियां हैं, मुझे उनको पालना होता है। मैंने कहा मैं तुम्हारी सोच की पाबंद नहीं हूँ। अगर तुम्हें मुझसे हमेशा के लिए निकाह करना होता तो उसके लिए मुझे बाकायदा रिश्ता भेजकर निकाह के लिए आमादा करना होगा। मेरी बात पर बूढ़ा तमस्कर से हंस पड़ा। कहने लगा कि अब मुझे धमकाने का कोई फ़ायदा नहीं है। निकाह करके तुम आ चुकी हो, मेरे मुलाजमीन गवाह हैं कि मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाकर उस घर में लाया हूँ। पहले रोज़ से ही मैंने उन सब से कह दिया था कि अब इस घर की तुम मालकन हो। तुम अगर चाहो तो निकाहनामा भी उठाकर देख सकती हो, इस पर कोई मुद्दत तय नहीं हुई। वो कहने लगा ये तुम्हारी गलती है कि तुमने लापरवाही से आंखें बंद करके उस एजेंट पर यकीन कर लिया जिसने हमारा निकाह करवाया था, क्योंकि मैंने उससे पहले साफ अल्फाज में बता दिया था कि मुझे बुढ़ापे का सहारा एक सेहतमंद जवान बीवी चाहिए। बूढ़े के इंकशाफ पर मेरे कान साई साई करने लगे। मैं 2 मर्दों के हाथों बेवकूफ़ बन चुकी थी। वो बूढ़ा मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था, वहाँ से उठकर चला गया। मैं अकेली चीखती चिल्लाती रह गई। मुझे अपनी बेटियों की फिक्र सता रही थी। न जाने वो 6 रोज़ उन्होंने कैसे गुजारे थे। मल्ले वाले अच्छे थे, मगर मैं इस मामले में किसी पर यकीन नहीं कर सकती थी। रोते हुए अपने बाल नोचने लगी, अपनी हरकत पर पछताने लगी। निकाह अदा के नाम पर मैं हर बार घर से गायब होती थी और हर वक्त में उसी तरह खौफ का शिकार रहती थी कि न जाने घर वापस पर जाने पर मेरी बेटियां मुझे किस हाल में मिलेंगी। हर बार मेरी बेबसी और दुआओं पर अल्लाह ने मेरी बेटियों की हिफाजत की थी, मगर मैं सबक हासिल करने के बजाय अगली बार फिर से जो मर्द ज़्यादा पैसे के ऑफ़र करता मैं उससे निकाह करके चल पड़ती थी। इस बार भी मैंने तौबा करने के बजाय एक आखिरी बार वो नाजायज़ निकाह करने की ठान ली थी, मगर शायद मेरी पकड़ हो चुकी थी। बूढ़ा कुछ सुनने को तैयार नहीं था। मैं उसकी मिन्नतें करती रही और वो बहुत मुश्किल से बस इतना ही माना। कहने लगा मुझे घर में ज़्यादा शोर शराबा पसंद नहीं है। अगर तुम चाहो तो अपनी बेटियों को उस घर में ला सकती हो, मगर उन्हें पहले से समझा देना कि वो मेरी नज़रों के सामने नहीं आएंगी और एक कमरे में खामोशी से रहेंगी। मैं तुम्हें महाना इतना खर्चा देता रहूँगा कि तुम अपनी बेटियों को अच्छी ज़िंदगी दे सकती हो, मगर इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं अपनी बेटियों को उस बूढ़े के घर में कभी नहीं लाना चाहती थी। मैं बेबसी से चीखती रही, उसे धमकाती रही, मगर उस पर कोई असर नहीं हुआ था। वो मामला ऐसा था कि मैं पुलिस का भी सहारा नहीं ले सकती थी। अगर मैं किसी तरह बूढ़े के घर से फरार हो जाती तो तब भी मैं मदद के लिए किसी को नहीं पुकार सकती थी, क्योंकि निकाह मता नाजायज़ काम था। कुछ लोग तो उसे निकाह ही नहीं कहते। ये चंद घने चुने शहरों में निहायत राजदारी से किया जाता था। लोगों को इस बारे में कोई खबर नहीं। मैं और किसी के बारे में नहीं जानती थी।
مگر میں اس ایجنٹ کے ساتھ مل کر ناکام عطا کرتی تھی۔ اگر میں اس کا نام پولیس کے سامنے لے لیتی تو بوڑھے کی بجائے مجھ پر ہی کیس بن جاتا۔ وہ بوڑھا بھی اور یہ سب جانتا تھا، اس لیے یہ مطمئن تھا کہ میں صرف پنجرے میں قید پنچھی کی طرح پھڑپھڑا رہی سکتی تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میں اپنی بیٹیوں کو اس زندان میں نہیں لانا چاہتی تھی۔ اس بوڑھے کو قبول کرنا میرے لیے اذیت تھی۔ وہ مجھ پر زبردستی اپنا حق جتانے لگا۔ میں ایک کمرے میں قید ہو کر رہ گئی۔ 6 روز میں نے صرف اس لیے اسے برداشت کیا تھا کہ مجھے چھٹکارا حاصل کرنے کے بعد میں ساری زندگی پلٹ کر اسے نہیں دیکھوں گی۔ وہ مجھے کسی کھلونے کی طرح استعمال کرتا رہا اور میں خاموشی سے غلام بنی رہی کہ چند روز کی پریشانی ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ بوڑھا مجھے ہمیشہ کے لیے اپنے اس عالی شان گھر میں قید کر چکا تھا۔ چند روز میں غصے اور نفرت کا اظہار کرتی رہی، اپنے گھر جانے کی ضد کرتی رہی، مگر اس کے بوڑھے کے کان پر جوں تک نہیں رینگی۔ وہ مجھے ان پسندیدہ ملبوسات میں سجا سور کر اس گڑیا کی طرح اپنے سامنے بٹھائے رکھتا تھا۔ اگر میں کبھی غصے اور نفرت انکار کرتی تو وہ مجھے پاگلوں کی طرح مارنے لگتا تھا۔ اس کے دل میں واقعہ رحم نہیں تھا۔ میں چند دنوں میں ہی تھک گئی، کمزور سی عورت تھی، غلطی کر بیٹھی تھی۔ اپنی غلطی کی سزا جیلنے کے علاوہ اب کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ بوڑھا مجھے کبھی آزاد نہیں کرے گا۔ مجھے ایک ملازمہ نے اس کے بارے میں سب بتا دیا، جسے میں سن کر کہ اس کی پہلی بیوی بھی میری طرح بہت خوبصورت عورت تھی۔ وہ نفسیاتی بوڑھا اسے بھی ایسے ہی سجا سنوار کر کسی کھلونے کی طرح استعمال کرتا تھا اور چاہتا تھا کہ وہ ہر حکم اور ہر بات پر سر جھکا کر رہے۔ ملازمہ نے بتایا کہ بوڑھے کی پہلی بیوی کسی روبوٹ کی طرح اس کے ساتھ رہی، اس کے 2 بیٹے ہوئے اور پھر وہ عورت اس قید میں ذہنی اذیت کا شکار ہو کر مر گئی تھی۔ بوڑھے نے اپنے بچوں کو بہت اچھی تعلیم دی، پڑھایا لکھایا، مگر وہ جوان ہوئے تو اپنے باپ کو چھوڑ کر ملک سے باہر چلے گئے اور واپس کبھی پلٹ کر رابطہ نہیں کیا۔ وہ بوڑھا اکیلا تھا اور سہارے کا متلاشی تھا۔ میری لالچ مجھے اس بوڑھے تک لے آئی۔ اس نے میری اس مجبوری کا فائدہ اٹھا کر 6 لاکھ کا لالچ دیتے ہوئے مجھے ہمیشہ کے لیے اپنے گھر قید کر لیا تھا۔ اکیلے میں پاگلوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روتی رہتی تھی، ذہنی اذیت کا شکار ہونے لگی۔ اس بوڑھے کے گھر مجھے 15-10 روز گزرے تو میری ضد دم توڑ گئی تھی۔ تھک کر میں نے اس کی شرط مان لی اور اپنی بیٹیوں کو وہاں بلوا لیا۔ میں اس کی ضد میں بیٹیوں کو اکیلے گھر میں نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اس کی اتنی مہربانی کافی تھی کہ اس نے مجھے بیٹیوں کو گھر میں رکھنے کی اجازت دے دی۔ بوڑھے نے میرے ہار مان لینے پر مجھ سے پتہ لے کر میری بیٹیوں کو ہمارے گھر سے جا لیا تھا۔ وہ تینوں بچیاں بوڑھے کے گھر پہنچی تو بری طرح سہمی ہوئی تھی اور خوفزدہ نظروں سے یہاں وہاں دیکھ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے انہیں زبردستی گاڑی میں ڈال کر لایا گیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ میرے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ میرا دل تڑپ گیا۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو اچھی زندگی دینے کے بہت خواب دیکھے تھے۔ وہ آزادی سے گھر میں رہتی تھی اور چڑیوں کی طرح چہچہاتی رہتی تھی، مگر اب جہاں انہیں لایا جا چکا تھا وہاں انہیں صرف میری وجہ سے اپنی آوازیں دبا کر رہنا تھا۔ میں اپنی غلطی پر نادم تھی۔ بیٹیوں کو ایک طرف لے جا کر میں نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ میں کیا کر چکی ہوں۔ ندامت سے سر جھکا کر ان سے معافی مانگی۔ میں نے کہا کہ میں نے یہ سوچ کر نکاح کیا تھا کہ اس کے بعد میں کبھی یہ غلطی نہیں دہراؤں گی، مگر شاید میری آزمائش تھی جس میں ناکام ہو گئی۔ میری بڑی بیٹی رونے لگی، بولی آپ فکر مت کریں، جیسا کہیں گے ہم ویسا ہی رہیں گے۔ مگر اب اس گھر میں اکیلے رہنا ہمارے لیے دشوار ہو گیا تھا۔ پہلے بھی ہر بار جب آپ جاتی تھی محلے کے مرد ہمیں ہمدردی کے بہانے ہر وقت تنگ کرتے تھے، اور اب ہم آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس پر آپ کا قیام لمبا ہوا تو ہم سائے گھر والے انکل بہانے سے رات کو ہمارے گھر چلے آتے تھے اور ہم سے کہتے تھے کہ تمہاری ماں کی غیر موجودگی میں تمہاری حفاظت کروں گا، اس لیے فکر مت کرو اور کوئی بھی پریشانی ہو تو مجھے بتا دینا۔ میری بیٹیاں سہمی ہوئی تھی جبکہ یہ سن کر میری سانس رکنے والی ہو گئی۔ اگر میں مزید دیر کر دیتی تو شاید میری معصوم بیٹیوں کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی۔ انہیں اس موڑ تک میں لائی تھی۔ ان کے کچے ذہنوں میں ان کے مردوں کے ایسے رویے محفوظ ہو گئے تھے۔ میں رونے لگی۔ میری بیٹیاں خوفزدہ تھی مگر مجھے کبھی کچھ بتایا نہیں تھا۔ انہیں میں نے اتنا اعتماد بھی نہیں دیا تھا کہ وہ مجھے اپنا خوف بتا سکیں۔ میں نے بیٹیوں کو اچھی زندگی دینے کا خواب دیکھا تھا،
مگر بری طرح ناکام ہوئی۔ میری ساری محنت اور قربانی ضائع ہو گئی۔ مجھے اس روز سمجھ آئی اللہ نے اکیلی عورت کو عزت سے دوسرا نکاح کر دینے کا راستہ کیوں دیا تھا۔ اگر میں عدت کے بعد گھر بسا لیتی تو مجھ پر اور میری بیٹیوں پر یہ وقت کبھی نہ آتا۔ اس بوڑھے نے ہم ماں بیٹیوں کو پناہ دی، مگر چند دنوں میں ہی اس نے میرے ساتھ بے دام غلاموں جیسا رویہ رکھ کر مجھے میری بیٹیوں کی نظروں میں گرا دیا۔ جب میری بیٹیوں نے میری اس گھر میں ایسی اہمیت دیکھی تو بالکل گمسم اور ایک کمرے میں قید ہو کر رہ گئی۔ ہمیں اس بوڑھے کے گھر رہتے ہوئے 5 ماہ ہو چکے تھے۔ میرے پاس آزادی کی کوئی راہ نہیں بچی۔ اب میں صرف بوڑھے کی موت کا انتظار کرتی ہوں۔ اب یہی آخری راستہ ہے ہم ماں بیٹیوں کی آزادی کا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔